السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 48ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ حسب معمول آئیے درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے درس کے ساتھ عورتوں کی حکایات کے 6 باب کا آغاز کیا تھا، جو متفرق حکایات پر مشتمل ہے، اور کل ہم نے اس باب کی پہلی حکایت کو سنا تھا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ حکایت نمبر 87، لونڈی کی قیمت۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کے بازار میں گئے تو ایک لونڈی بکتی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے اس کے مالک سے پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ مالک نے کہا، میاں چھوڑو تم اس بات کو، تم ایک درویش آدمی ہو، تم اس کی قیمت نہ دے سکو گے۔ فرمایا کہ یہ بیچاری کیا مال ہے، میں نے تو بڑی بڑی لونڈیوں کا بیانہ دے رکھا ہے، اس تمہاری لونڈی کی قیمت مجھ سے جو پوچھو تو کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس میں کئی عیب ہیں۔ یہ 2 دن عطر نہ لگائے تو کپڑوں سے بو آنے لگے، نہائے نہ تو سارا بدن گندا ہو جائے، مسواک نہ کرے تو گندا دہن ہو جائے، سر نہ دھوئے تو سر کے بالوں میں جوئیں پڑ جائیں، عمر زیادہ ہو جائے تو بڑھیا کہلانے لگے، کسی مہینے ایام سے خالی نہیں، بیت الخلا جاتی ہے تو اندر سے گندگی نکلتی ہے۔ بھائی جان، میں نے ان لونڈیوں کا بیانہ دے رکھا ہے جو مشک، کافور اور سراسر نور سے پیدا ہوئی ہیں، جن کا لعاب دہن دریائے شور کو میٹھا کر دے، اور جن کا تبسم مردے کو زندہ کر دے، جن کی خوشبو سے جہاں معطر ہو جائے، اور جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے، یہ جنت کی حوریں ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، ایسی لونڈیوں کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا، خواہشات نفسانی کا ترک اور تہجد کی نماز پڑھنی۔ اس شخص کے دل پر ان باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ تمام لونڈیوں کو، غلاموں کو آزاد کر کے خدا کے ذکر میں وہ مشغول ہو گیا، اور وہ عابد و زاہد بن گیا۔ سبق: اس دنیا کا حسن و جمال محض عارضی اور فانی ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، اور آج کل کا ماڈرن حسن تو اس عارضی و فانی حسن سے بھی زیادہ عارضی و فانی ہے۔ ماڈرن عورت اگر ایک دن بھی سینٹ نہ ملے تو اس سے بو آنے لگے۔ یہ نہاتی بھی ہے تو میم اور صاحب دونوں ایک ہی ٹب میں۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی مشہور ہے۔ لندن میں ایک میم اور صاحب دونوں ایک ہی ٹب میں نہا رہے تھے۔ صاحب نے کلی کی تو کہا، پانی کا ذائقہ کیوں بدل گیا؟ میم صاحبہ بولی، ڈارلنگ، میں نے تھوڑا سا پیشاب کر دیا ہے۔ پہلے زمانے کے میاں بیوی میں میل بڑھتا تھا، اور آج کل ماڈرن جوڑوں میں میل بڑھتی ہے۔
پہلے دور میں قدرتی مسواک سے دانتوں کو صاف رکھا جاتا تھا، اور آج کل سنا ہے پیرس میں عورتیں اپنے قدرتی دانتوں کو نکلوا دیتی ہیں تاکہ دانت کا سیٹ منہ سے بآسانی نکال کر صاف کر لیا جائے، ورنہ ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کیے جائیں لیکن پھر بھی کتوں کا منہ چوم چوم کر گندا دہن ہی رہتا ہے۔ جوؤں سے بچنے کے لیے سر کے بال ہی کٹا دیتی ہیں، لیکن کتوں کی مکھیوں سے ان کا بدن نہیں بچ پاتا ہے۔ پہلے دور میں عمر زیادہ ہونے پر بڑھیا ہو جاتی تھیں، لیکن اب تو جوان اور بوڑھی عورتیں سبھی میک اپ کر کے جوان بننا چاہتی ہیں۔ حالانکہ آج کل کی جوان عورت بھی غیر فطری ماحول میں بڑھیا نظر آنے لگتی ہے۔ بال سفید رنگ، زرد اور آنکھ اینک کی محتاج، اور جو بڑھیا ہے اس کا میک اپ بھی بڑھیا ہوتا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، ہے یہ بوڑھے کی تمنا کہ جوان نظر آئیں، ہے یہ بوڑھے کی تمنا کہ جوان نظر آئیں، داڑھی منڈوانے کی اس واسطے عادت نہ گئی، سرخی پاؤڈر سے جوان سال نظر آتی ہے، سرخی پاؤڈر سے جوان سال نظر آتی ہے، اس کے پوتے سے بھی پہچانی یہ صورت نہ گئی۔ دوسری نظم میں لکھتے ہیں، نظر آتی ہے بڑھیا بھی جواں میک اپ کے صدقے میں، نظر آتی ہے بڑھیا بھی جواں میک اپ کے صدقے میں، یہ پاؤڈر کا کرشمہ ہے کہ خورچن بھی ملائی ہے، نظر آئی جو ٹیڈی گرل تو عاشق کا دل بولا، نظر آئی جو ٹیڈی گرل تو عاشق کا دل بولا، مجھے آنکھوں نے بوتل کوکا کولا کی پلائی ہے۔ الغرض پہلے دور کا حسن و جمال اگرچہ فانی ہی تھا لیکن تھا تو قدرتی، مگر آج کل کا حسن تو ہے ہی خود ساختہ۔ اس قسم کی لونڈی کو دیکھتے تو کھجور کی ایک گٹلی بھی اس کی قیمت بتاتے۔ معلوم ہوا کہ دانا و عاقبت اندیش وہ شخص ہے جو ان لونڈیوں کا خریدار بنے جن کا پتہ حضرت مالک بن دینار نے بتایا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے دن رات خواہشات نفسانی اور ترک نماز میں گزر رہے ہیں اور عاقبت کا ہمیں کوئی خیال ہی نہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حکایت نمبر 88۔ ایک پری جمال عورت۔ حجاج نے ایک پری جمال عورت سے نکاح کیا، مگر عورت کو اس سے نفرت تھی۔ اس نے ایک روز خلیفہ وقت کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ حجاج کو حکم فرمائیں کہ وہ مجھ کو طلاق دے دے اور پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ حجاج نے کھانے کے وقت شاہی دسترخوان پر گوشت کا ایک لقمہ منہ میں ڈال کر نکالا اور خلیفہ کے آگے رکھ دیا۔ خلیفہ نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، آپ میری جھوٹی چیز کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ خلیفہ سمجھ گیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ سبق: جمال کی پری سے وفا کی بھری عورت بہتر ہے، اس لیے کہ اسے اپنے حسن پر ناز، عزت و مرتبہ اور خاوند کی تنخواہ سے پیار ہوتا ہے، اور اسے اپنے شوہر پر ناز اور اس کی محبت بھری نگاہ سے پیار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتہ کرتے وقت کوئی حسن و جمال، کوئی دولت و مال دیکھتا ہے، تم سب سے پہلے دین کو دیکھو۔ دین ہوگا تو میاں بیوی میں ایک دوسرے کے حقوق ملحوظ رہیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پری جمال مغربی تہذیب نے مسلمان سے کہا، تم اسلامی تہذیب کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا لو، مگر سچا مسلمان اسے یہ جواب دیتا ہے کہ تم سینکڑوں عیاشوں کی جھوٹی ہو،
مجھے تم سے کیا غرض۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مغربی تہذیب کا دل دادا ملحدہ بھی ایک پری جمال عورت ہے جو مولوی سے طلاق لے کر مادر پدر آزادی کا مزہ لینا چاہتی ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، خفا ملحد کو ہوتے مولوی پر دیکھتے جاؤ، خفا ملحد کو ہوتے مولوی پر دیکھتے جاؤ، زنے عیاش کو بھایا نہ شوہر دیکھتے جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے ان دو حکایات کو سماعت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے، دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور اپنی عملی زندگی میں اسے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔